آج کے اس خاص تجزیے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے ڈرامائی اور پراسرار واقعے پر بات کرنے والے ہیں جس نے پوری دنیا کے عقائد کو ہلا کے رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک مظلوم قوم، ایک سچا نبی اور ایک ایسی خطرناک سازش جس کا واحد مقصد حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دینا تھا۔ لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ آج ہم ذرائع کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کس طرح طاقت اور منافقت کے اس کھیل میں الہی مداخلت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہی نہیں گئی تو پھر اس رات صلیب پر تھا کون؟ یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے ایک بہت بڑا معمہ بنا ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ رات جو بظاہر ایک قتل کی رات ہونی چاہیے تھی، وہ دراصل تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ بن گئی۔ آخر اس رات سولی پر لٹکنے والا شخص کون تھا؟ چلیے اس راز کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس ظلم اور جبر کے دور میں جانا ہوگا جب بنی اسرائیل رومی سلطنت کے سائے تلے زندگی گزار رہے تھے۔ ذرا تصور کریں اس وقت کے بیت المقدس کا، گلیوں میں رومی فوجیوں کا سخت پہرا، ان کے ظالمانہ قانون، بھاری ٹیکس اور عوام سے کھلی بھتہ خوری۔ یعنی سانس لینا تو شاید مفت تھا، لیکن زندگی جینا نہیں۔ ہر طرف ایک عجیب سی مایوسی اور ناامیدی چھائی ہوئی تھی، انصاف کا تو نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور اسی شدید اندھیرے میں لوگوں نے تنگ آ کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا، ایک سچے نجات دہندہ کی امید میں۔ اور پھر اس گہری مایوسی میں الہی مدد کا وقت آ پہنچا، ایک ایسی معجزاتی آمد جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ معجزات کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ تبلیغ سے بہت پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب حضرت زکریا نے بے موسمی پھل دیکھے تو انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ عطا ہوئے۔ پھر حضرت مریم کے پاس فرشتے کا وہ پیغام آیا، اور آخرکار ایک نوزائیدہ بچے کا اپنی والدہ کی گود سے کلام کرنا، یہ محض کوئی عام معجزہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے کرپٹ حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑی اور واضح تنبیہ تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرا، ان معجزات نے ایک نیا رخ اختیار کیا، جس سے حق اور اس وقت کی جابر طاقتوں کے درمیان براہ راست ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بالکل ناقابل تردید تھے۔ مٹی سے بنے پرندوں میں جان ڈالنا، پیدائشی اندھوں کو ان کی بینائی واپس لوٹانا، اور یہاں تک کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا۔ ظاہر ہے جب عام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تو وہ تیزی سے اللہ کے راستے کی طرف کھینچے چلے آئے اور کرپٹ نظام سے دور ہونے لگے۔ یہاں آپ کو ایک بہت ہی واضح تصادم نظر آئے گا۔ ایک طرف خالص توحید اور انصاف کا پیغام ہے جو لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے، اور دوسری طرف ان رومی حکمرانوں اور یہودی سرداروں کا وہ شدید خوف ہے کہ بھئی کہیں ہماری سیاسی طاقت اور دولت کی لوٹ مار ختم نہ ہو جائے۔ انہیں سیدھا اپنے خلاف بغاوت کا ڈر ستانے لگا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان طاقتور لوگوں نے سب سے پہلا وار حضرت یحییٰ علیہ السلام پر کیا۔ چونکہ وہ ان کے غلط فیصلوں اور ظلم کے خلاف کھل کر حق بات کہہ رہے تھے، اس لیے انہیں قید کر کے انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ مقصد بالکل صاف تھا، کسی بھی طرح سچ کی آواز کو خاموش کرنا۔ اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ سازش کا اگلا مرحلہ کیا تھا؟ سب سے پہلے یہودی سرداروں نے رومیوں کے پاس جا کر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ عیسیٰ بغاوت کی تیاری کر رہے ہیں۔ رومیوں کو تو ویسے ہی تلوار اٹھانے کے لیے بس ایک بہانہ چاہیے تھا۔ انہوں نے فوراً گرفتاری کا مطالبہ کیا اور محض اپنی سیاسی کرسیاں بچانے کے لیے قتل کے پروانے پر باقاعدہ مہر لگا دی۔ اور یوں وہ رات آ پہنچی جسے ہم سازش کی رات کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی رات جہاں اپنوں کے روپ میں بیٹھے کسی غدار نے اپنا وار کرنا تھا۔ تصور کریں، بیت المقدس کا ایک خاموش سا کمرہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ اپنے چند قریبی اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے اس کمرے کے سکون کو چیر کر رکھ دیا۔ انہوں نے فرمایا، آج رات تم میں سے ایک شخص مجھے دشمنوں کے حوالے کرے گا۔ ذرا سوچیں اس وقت وہاں کیسا تناؤ اور بے چینی پھیل گئی ہوگی۔ ذرائع جس غدار کی نشاندہی کرتے ہیں وہ یہوذا یعنی جوڈس تھا۔ بظاہر تو وہ ایک وفادار ساتھی تھا، لیکن اس کے اندر دنیاوی لالچ اور خوف بھرا ہوا تھا، اور وہی تھا جو اس رات خاموشی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا تاکہ رومی فوجیوں کو حضرت عیسیٰ کے ٹھکانے کا پتہ بتا سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ دشمنوں کے قدم اس کمرے تک پہنچتے، ایک انتہائی اہم اور خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو ایک عظیم خوشخبری دی کہ ان کے بعد ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ کوئی عام اعلان نہیں تھا، بلکہ مستقبل کی تاریخ اور الہی پیغام کا وہ اہم ترین پل تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی بننے والا تھا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے بڑے اور حیران گیز موڑ کی طرف، جہاں الہی مداخلت نے انسانوں کی ہر چال کو مات دے دی۔ باہر رومی فوجیں دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اندر کیا ہو رہا تھا؟
ذرائع بتاتے ہیں کہ اچانک حضرت عیسیٰ کے گرد ایک شدید نور چھا گیا، زمین ان کے قدموں سے الگ ہونے لگی، آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ نے اپنے نبی کو ان ظالموں سے بچا کر بالکل زندہ اور بے حفاظت اوپر اٹھا لیا۔ سازشیوں کا سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس پورے واقعے کی سب سے بڑی اور مضبوط دلیل ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے۔ قرآن انتہائی واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ سولی دی، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ یعنی جو کچھ رومیوں اور یہودیوں کو اس رات نظر آ رہا تھا وہ دراصل ایک سراب تھا، ایک بہت بڑا الہی دھوکہ جس میں ظالم خود ہی پھنس گئے۔ تو پھر وہ سوال وہیں آ جاتا ہے کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے تو اس رات گرفتار کون ہوا تھا؟ اسلامی روایات میں ہمیں بنیادی طور پر دو نظریات ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جس نے غداری کی تھی یعنی یہودا، معجزاتی طور پر اسی کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی اور اسی غدار کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ایک سچے اور وفادار ساتھی نے خود اپنی جان قربان کرنے کی پیشکش کی اور اس کی شکل بدل دی گئی۔ دونوں صورتوں میں ایک بات بالکل طے ہے کہ رومی فوجی اس رات مکمل طور پر بے وقوف بن گئے۔ اس پورے تاریخی واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ محض ایک رات کی کہانی تک محدود نہیں ہے، یہ حق اور منافقت کی ایک ابدی جنگ ہے۔ جب بھی اور جہاں بھی حق کی آواز بلند ہوتی ہے، کرپٹ طاقتیں اسے دبانے کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ دیکھنے میں شاید لگے کہ ظالم طاقتور ہے اور وہ جیت رہا ہے، مگر یاد رکھیں حتمی اور آخری فتح ہمیشہ سچے انصاف اور سچے ایمان کی ہی ہوتی ہے۔ الہی تدبیر کے سامنے انسانوں کی بڑی سے بڑی سازشیں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اب آخر میں ایک ایسا سوال جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ان کا وعدہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں دجال کا سامنا کرنے کے لیے واپس آئیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا یہ دنیا ایک بار پھر انہیں اور ان کے سچے پیغام کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگی، یا پھر تاریخ خود کو دہرائے گی؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس اہم اور دلچسپ تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔